نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فورتھ رمضان اور فورتھ پارہ۔ یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے محبوب چیز اللہ کے لیے، یعنی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے گھر کی تعمیر میں نیند اور آرام قربان کرنا۔ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف رغبت رکھنا، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی اور 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے جانا۔ نیکسٹ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا اور حالت اسلام میں موت آنا۔ اللہ کی رسی کو پکڑنا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر جمع ہونا اور افتراق و اختلاف سے بچنا، یعنی ہر طرح کے اختلافات سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منوعاً ماننا اور ان پر ایمان لانا۔ خیر کی طرف دعوت، قرآن، اس کے احکام اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا۔ بہترین امت کی علامت، اپنے ارد گرد والوں کی فکر کرنا، نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ صبر اور تقوی، وقتی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے صبر اور تقوی اختیار کرنا۔ جنگ احد، مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی کا ہونا، کامیابی کے لیے کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا۔ محسن، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ جنت بیش قیمت ہے، حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا۔ شاکرین، بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی طرف خاطر سہ جانا، سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا۔ غم پر غم، مضبوط بنانے کے لیے برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا۔ یعنی بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان پر غم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ ہی سے مدد چاہنا۔ نرم خوئی، ساتھیوں کی غلطیوں کو ان کے اخلاص، قربانیوں اور ماضی کے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ احسان عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا ذریعہ بنا کر امت پر خاص عنایت کرنا۔ شہادت کی تمنا، اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پانے والے مقام شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کرنا۔ اللہ پر بھروسہ، ہر دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا۔ دھوکے کا سامان، دنیا دھوکے کی چیز ہے، اس کے قریب میں آنے سے خود کو بچانا، آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے پر ان کے ملنے پر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان آیات پر تدبر کرتے ہوئے تلاوت کرنا، یعنی غور کرنا۔ کون سی آیت پر؟ ان فی خلق السماوات والارض، کہ نبی ہمارے ان آیات کے ملنے پر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان آیات پر تدبر کرتے ہوئے تلاوت کرنا۔ صلہ رحمی، اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور قطع رحمی سے بچنا، یعنی دوسروں سے تعلقات نہ توڑیں۔ ایک سے زائد نکاح، ضرورت کے تحت عدل کی شرط کے ساتھ اجازت ملنا۔ وراثت، اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقرر کردہ حصہ دینا اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرنا۔ توبہ کی گنجائش، نادانی یا جہالت سے کام کر لینے کے بعد فوراً توبہ کرنا اور دیر نہ کرنا۔
موت کے وقت کی جانے والی توبہ قبول نہ ہونا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ نادانی اور جہالت سے اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کم علمی کی وجہ سے، فوراً توبہ کرنا اور اس میں دیر نہ کرنا، اور موت کے وقت کی جانے والی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ معروف برتاؤ، گھروں میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا اور بلا وجہ دست درازی سے بچنا، علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینا، حرمت والے رشتوں کے تقدس کا پاس رکھنا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا، اور ماضی میں جو ہو چکا اس کا اعادہ نہ کرنا کہ اسے بار بار انسان نہ دہرائے۔ آئیے نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا اور صبر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔